نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال تعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سب سے پہلے تو بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ نے 29ویں شب جو کہ شب قدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے، اس رات میں اللہ نے ہماری اس مسجد میں قرآن کریم کو اپنے فضل سے مکمل کروایا۔ دوسری اچھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ختم قرآن کے موقع پر یہاں جمع ہیں۔ یہ ایسی محفل ہے اور ایسی مجلس ہے کہ اس مجلس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق فرشتے اپنے پروں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس مجلس کو اپنے پروں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مجلس پر جو کہ دینی کام پر ہو اور دین کی وجہ سے جو مجلس منعقد ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجلسوں پر مغفرت کے وعدے فرماتے ہیں۔ حاضرین، قرآن پاک آپ کی اس مسجد اقصی میں مکمل ہوا ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن مختصر وقت میں آپ کے سامنے انشاءاللہ قرآن کریم کی عظمت، اس کی رفعت کو بیان کروں گا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ رب ذوالجلال کا کلام ہے اور یہ اللہ کی کتاب بھی ہے، بیک وقت یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ کتابیں اس سے پہلے بھی نازل ہوتی رہی ہیں لیکن وہ کلام نہیں ہیں بلکہ خالص وہ اللہ کی کتاب تھیں، اور جو کتابیں اب سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ ایک ساتھ اللہ کے نبیوں پر اتری ہیں اور اترنے کے بعد وہ بکھر گئیں، لیکن خالص یہ قرآن کریم کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ یہ قرآن کریم چاروں طرف سے بکھر کر آیا ہے اور ایسا جمع ہو گیا کہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن یہ بکھر نہیں سکتا۔ جب بات اچھی لگا کریں تو سبحان اللہ بھی کہہ دیا کریں، اور جہاں پر اللہ کے رسول کا نام نامی آئے تو وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر میرا نام لیا جائے اور زبانیں خاموش ہو تو سب سے بڑا وکیل ہے اور ہلاکت بھی ہے اس کو۔ تو یہ کلام پاک لا ریب کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے، ایسا معجزہ ہے کہ اس کلام پاک جب نازل ہوا تو اس کلام پاک کے نازل ہونے کی وجہ سے عربوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ سبع معلقات یعنی ایسے 7 قصیدے جو کہ کعبۃ اللہ کی دیوار پر معلق تھے، لٹکے ہوئے تھے، جب نیا کلام آتا تھا تو ان میں سے ایک کلام ہٹ جاتا تھا چیلنج کے طور پر، لیکن جب قرآن کریم نازل ہوا تو بہت سے لوگوں نے اپنے کلاموں کو اتار لیا خانہ کعبے کی دیوار سے، لیکن ایک کلام باقی رہ چکا تھا امراء القیس کا، وہ فوت ہو چکا تھا، مر چکا تھا۔ اس کی بہن فاطمہ سے لوگوں نے کہا کہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اور بہت سے شعراء نے اپنے کلام کو اتار لیا، آپ بھی اپنے بھائی کے کلام کو اتار لے۔ وہ کہنے لگی نا
میرے بھائی کے کو کون توڑ سکتا ہے میرے بھائی کے کلام کو؟ بالآخر قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوتی ہے، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ یہ قرآن کریم کی سب سے فصیح آیت ہے۔ جب یہ نازل ہوتی ہے قرآن کریم کی آیت تو امرؤ القیس شاعر کی بہن فاطمہ نے کہا، ہائے افسوس یا اسفا، آج میرے بھائی کا چیلنج ٹوٹ گیا۔ یہ کلام تو ایسا کلام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس امت کو دے کر گئے ہیں۔ یہ کلام بڑا عجیب کلام ہے۔ پوری دنیا کے علماء کے اقوال پر، پوری دنیا کے فلاسفر کے اقوالوں پر، مغیرہ بن شعبہ، ولید بن المغیرہ، سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ولید بن المغیرہ کا کلام بھاری ہے۔ ولید بن المغیرہ کا جملہ ایک طرف اور ابھی کافر ہے، کفر کی حالت میں بیان دے رہا ہے قرآن کریم کے متعلق، اور پوری دنیا کے علماء اور اقطاب و ابدال کے اقوال ایک طرف۔ ولید بن المغیرہ کیا کہتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں کہ واللہ میں سمعت قولا من البشر، میں نے ایسا جملہ، ایسا کلام کسی انسان کی زبان سے نہیں سنا جیسا کہ یہ کلام محمد کی زبان بتا رہی ہے۔ کیسا کلام ہے؟ وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً وَإِنْ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَإِنْ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ۔ واللہ یہ ایسا کلام ہے کہ اس کلام کی ایسی چاشنی، ایسی مٹھاس کہ لوگوں کو اپنی جانب یہ کلام کھینچتا ہے۔ آج بھی اس کلام میں ایسی تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ اگر یہ کلام پاک پڑھا جائے اسی زبان کے طور، اسی زبان سے جس زبان میں یہ اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے، اس رقت کے ساتھ یہ کلام پاک پڑھا جائے تو واقعی میں گارنٹیڈ یہ بات کہتا ہوں کہ لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے۔ یہ کلام ایسا کلام ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ کفر کی حالت میں ہیں، کافر ہیں، کلام پاک کی چند آیتیں سنی ہیں، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ کیا ہوتا ہے؟ ابھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے ہیں نعوذ باللہ، لیکن جب آپ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سامنے اس کلام پاک کی آیات کو پیش کرتی تو کیا جو عمر ابھی کافر تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو اتارنے جا رہا ہے نعوذ باللہ، اس کلام پاک کی آیات کو سن کر مشرف باسلام ہوتا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا پسند کرتا ہے۔ یہ کلام ایسا کلام ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم نے اس کلام پاک کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے اس کلام کو بالائے طاق رکھ دیا۔ ورنہ یہ کلام تو وہ ہے کہ کلام کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ، کہ لوگوں کہاں جا رہے ہو، آؤ کس کلام پاک کی جانب اور مانو اس کلام پاک کو جو کہ اللہ کی جانب سے اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا ہے، اور اس کلام پاک کے علاوہ کسی کی بات نہ مانو۔ یہ کلام وہ کلام ہے کہ اس کلام کے آنے کی وجہ سے عربوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ فضیل ابن عیاض رضی اللہ رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، عابد الحرمین کا لقب پانے والے، یعنی حرم کے سب سے بڑے عابد، اسلام میں ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اسلام سے ہٹے ہوئے دور ہیں اور ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، شراب پیتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور ڈاکہ بھی ایسا ڈالتے ہیں کہ پہلے اعلان کرتے ہیں کہ میں ڈاکہ ڈالوں گا آج اس بستی میں، شراب میں مدہوش ہیں، لیکن جب رات کے وقت اس کلام پاک کی آیات کو سنتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے اس کلام کے ذریعے ڈریں؟ وقت نہیں آیا؟ فوراً فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ کی آنکھیں کھلتی ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ میں کہاں اب تک پڑا ہوا تھا ذلت میں، میں کہاں پڑا تھا اب تک اس زندگی میں کہ میں قرآن سے دور تھا، میں اسلام سے دور تھا، میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور تھا۔ بالآخر اس کلام پاک کی آیت نے ان کے دل کو جھنجھوڑا، ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا اور دنیا ان کو عابد الحرمین کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا بہت بڑا مقام ہے،
یہ کلام وہ تاثیر رکھتا ہے کہ اگر اس کلام پاک کو آج پڑھا جائے تو لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، صحابہ کرام کے توسط سے اللہ نے ہم تک یہ کلام پاک پہنچایا ہے۔ اس لیے اس کلام پاک کی حفاظت کی جائے، اس کلام پاک کو بہت پڑھا جائے۔ یہ کلام پاک کیا کرتا ہے، اس کلام پاک کا کام کیا ہے، 3 لفظوں میں قرآن کریم نے بتا دیا کہ اس کلام پاک کا خلاصہ کیا ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ 3 لفظوں میں اللہ نے بیان کر دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ پورے 3 جملے ہیں، اللہ نے ان 3 جملوں میں پورے قرآن کا محصل اور پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر دیا کہ ھدی للناس، کہ یہ قرآن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اس سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، وبینات من الھدی، اور یہ ایک ایک جز اس کا ہدایت ہے۔ جو لوگ اگر اس کے ایک ایک احکام پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بام عروج تک پہنچ کر رہیں گے۔ والفرقان، اور یہ کلام پاک حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والا ہے، اسلام اور کفر کے درمیان تمیز کرنے والا ہے، دودھ کے دودھ اور پانی کو پانی کرنے والا یہ کلام پاک ہے۔ یہ کلام پاک لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں ہدایت پانا، اگر ہدایت مقصود ہے، ہدایت چاہتے ہیں تو خالص اور خالص اللہ کے اس کلام کو ماننا ہوگا اور کلام پاک کو اپنی زندگی میں گزارنا ہوگا۔ یہ کلام پاک اللہ کے یہاں پر بندوں کی سفارش بھی کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القرآن والصیام یشفعان، کہ روزہ اور قرآن اللہ کے یہاں پر دونوں سفارش کریں گے بندے کی۔ کس طرح سفارش کریں گے؟ روزہ تو کہے گا اے اللہ کہ میں نے اس بندے کو دن میں کھانے اور پینے سے روکے رکھا، تو اس کی سفارش قبول فرما، تو میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس تیرے بندے کو رات میں کھڑا کر رکھا تھا قرآن پڑھنے کے لیے، تو اے اللہ میری سفارش قبول فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس قرآن پاک کی، جس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور اس قرآن پاک کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، اس قرآن پاک کو ہم نے جزدان میں بند کر کے طاقوں میں سجا دیا ہے، اس قرآن پاک کو ہم نے خالص برکت کی کتاب سمجھ لیا ہے، اس قرآن پاک کو ہم نے خالص ایک کتاب سمجھ لیا جو اللہ کے ایسے نازل ہوئی ہے۔ یہ کتاب، یہ قرآن پاک لوگوں کی اور ہماری تمہاری سفارش کرے گا اللہ کے یہاں پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی، اپنے اس پاکیزہ کلام کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اس لیے اس کلام پاک کو خوب سوچ سمجھ کر پڑھنا چاہیے، خوب سوچ سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اگر واقعی ہم قرآن پاک سوچ سمجھ کر پڑھتے تو ہم پر آج یہ حالات نہ آتے جو آج آ رہے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی حالت کو نہیں بدلتا، بلکہ حالت تو انسان اپنی خود بدلتا ہے۔ ہم نے اپنی حالت بدلی ہے۔ اور میں بتاؤں آپ کو اللہ کے رسول کی ایک حدیث، حضور نے فرمایا کیف تہلک امہ، یہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے؟ انا اولھا، جبکہ اس امت کا ایک سرا میں ہوں، اس امت کا پہلا میں ہوں، والمہدی وسطھا، اور مہدی علیہ السلام اس امت کا بیچ ہیں، والمسیح آخرھا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے آخری ہیں، ولیکن بین ذالک فیج اعوج، لیکن اس امت کے لوگوں نے اپنے کالے کرتوت کرنے شروع کر دیے ہیں جس کی وجہ سے یہ امت ہلاک ہو رہی ہے۔ اگر واقعی ہم کالے کرتوت چھوڑ دیں اور ہم اس زندگی پر آ جائیں جو اللہ کو مطلوب ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ لوگوں ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو۔ اگر ہم نیک اعمال کرنے شروع کر دیں تو آج ہم سے یہ حالات دور ہو سکتے ہیں، آج ہم وہی اسی پاور میں ہو سکتے ہیں جس پاور میں ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چھوڑ کر گئے ہیں ہمارے آباء و اجداد کو۔ اور اگر ہم پوچھیں دنیا والوں سے کہ دنیا والوں یہ بتاؤ کہ تم میں سب سے اچھا آدمی کون سا ہے، تو لوگ کہیں گے ڈاکٹر صاحب اچھے ہیں، انجینئر صاحب اچھے ہیں، فلاں مینیجر اچھے ہیں۔ لیکن آؤ آمنہ کے لال کے پاس،
آمنہ کا لال کہتا ہے نانا اچھا یہ نہیں ہے، بلکہ اچھا وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو تم میں قرآن کریم پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے سب سے بہترین انسان پوری کائنات میں انبیاء کے بعد اور صحابہ کے بعد تابعین کے بعد اگر ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن کریم کا حافظ ہے، اور قرآن کریم کو اپنے سینے میں بسانے والا ہے، اور قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے والا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھاؤ، خود بھی پڑھاؤ۔ میں مسلسل ایک بات کہہ رہا ہوں، بات یہ ہے قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے، بات یہ ہے کہ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہ جب اللہ تبارک و تعالی میدان محشر کو قائم فرمائیں گے تو جو اولاد ہے، یہ اولاد جن کو آج ہم بڑے فخر سے پالتے ہیں، بڑے فخر سے کھلاتے ہیں، اور کھلانے میں کوئی تمیز بھی نہیں کرتے حرام ہے یا حلال ہے، بس ہماری اولاد کا پیٹ بھر جائے کس طرح، ہماری اولاد سکھ پالے، تو یہ اولاد اللہ کے یہاں پر مقدمہ قائم کرے گی، اللہ کے یہاں پر مقدمہ قائم کرے گی اور کہے گی اے اللہ یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے بڑے ہیں، ان والدین نے مجھے کلام پاک نہیں پڑھایا تھا۔ تو اللہ کے بندے بچے کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، بالکل ماحول ٹھیک ہے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دوگنا عذاب دو۔ اس لیے فکر کر لیجئے اپنے بچوں کی، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دو، خود بھی قرآن کریم کو پڑھو اور قرآن کریم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اور جو لوگ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اسی میں ہماری خیر اور کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کلام پاک پڑھنے کی، پڑھانے کی، اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو دنیا والوں کے سامنے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الذین آمنوا وتطمئن